الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ اب مکمل ہونے والا ہے اور اس کی آج 26 تاریخ ہے. اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات آئے ہیں، جو واقعات پیش آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں محنت کی ہے، ان ساری چیزوں کو جاننا ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق والی زندگی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے تھے، غصے کو پی جانے والے تھے اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہی چاہنے والے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں ایسی صفتیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل کیسے دکھتے تھے، یعنی حضور کے کان کیسے تھے، حضور کا جو ناک ہے، ناک مبارک کیسی تھی، دانت مبارک کیسے تھے اور سینہ مبارک کیسا تھا. یہ ساری چیزیں جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے بہت کیا ہے، اہم ہے اور ضروری ہے. اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر خواب کے اندر تو کم سے کم کیا کر لے، دیکھ لے. حضور کے جس کے بارے میں ہم بار بار اچھی چیزیں سنتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کو دیکھنے کا داعیہ کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں کیسے دکھتے تھے اس کو بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر ہمارے یہاں پر کیا ہے، بہت زیادہ پانی آیا اور سیلاب کی صورت ہو گئی. اس میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اب ہمارے دشمن کا نقصان ہوا تو ہم خوش ہیں کہ کیا ہوا، اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا. لیکن یہ وقت تانے دینے کا نہیں ہوتا، یہ وقت مدد کرنے کا ہوتا ہے. آپ کی دشمنی ہے، آپ کسی اور وقت نکالیں اور دشمنی کو ختم کرنا یہی بہتر ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اچھا ہوا، یہ بات کیا ہے، درست نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار میں اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے، کسی کا کچھ ضائع ہوا ہے، تو ان کی کسی نہ کسی شکل و صورت میں کیا کریں، مدد کریں. کیونکہ برا وقت جو ہے وہ کہہ کر نہیں آتا. آج اس پر آیا ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا، ہم پر بھی آ سکتا ہے. تو آج اگر ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں تو کل وہ بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گے. تو جب بھی مسلمانوں پر کبھی ایسی آفتیں آئی ہے تو سارے مسلمانوں نے مل کر کیا کی ہے، مدد کی ہے. تو جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ اور مالی اعتبار سے وہ کمزور بھی ہے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اجتماعی طور پر ان کی کیا کریں، مدد کریں. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے یہاں 2 بزرگ خواتین کا کیا ہوا ہے، انتقال ہوا ہے. مرنے والے مر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور زندہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. کہاں بھولتے ہیں؟ اسی قبرستان میں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا. یعنی ابھی وہاں سے گئے بھی نہیں کہ ان کو انسان کیا ہوتا ہے، دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے کہ کسی کو موت دیکھ کر بھی موت یاد نہ آئے. یعنی کسی کو موت دیکھ کر بھی موت یاد نہ آئے تو پھر اس کو موت کیسے یاد دلائیں گے؟ 1 گھنٹے بیان سے کیا ہوگا؟ سامنے میت پڑی ہو تو ایک انسان کی کیفیت الگ ہوتی، لیکن وہ میت دیکھ کر بھی کسی کو اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہے تو شاید اس کو موت یاد دلانے کا دوسرا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے سامنے جو جنازے اٹھ رہے ہیں اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے موت کو یاد کریں. ہم جب جاتے ہیں قبرستان کے اندر تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟
السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم کو سلام ہو، انتم سلفنا، تم ہمارے آگے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم 200 سال جینے والے ہیں، ہم 500 سال جینے والے، اس کا یہ تو مطلب ہے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے، مطلب اب آئے کہ تب آئے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سے کوئی جنازہ جاتا، وہ کہتے کہ تم چلو میں آ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ اب انسان بولیں گا تو یہ تو کیا کر رہے، جنازے میں شرکت نہیں کرنے کا ان کا ارادہ ہے، یعنی یہ سب کو آگے بھیجیں گے اور خود یہیں پر رہیں گے، نہیں، بلکہ وہ میت سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ تم چلو، یعنی تم ابھی قبر میں پہنچو، میں آ رہا ہوں، یعنی میری بھی ابھی کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد قبر بنے گی۔ اس کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام دنیا میں رہتے تھے۔ حضرت عمر نے تو باقاعدہ مشہور ہے ان کا کہ انہوں نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا، اس لیے موت یاد دلا بھائی، کیا کر، موت یاد دلا۔ پھر ایک وقت کہا کہ تیری چھٹی، اب سے تو موت یاد دلانے کا تیری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ بھائی کس لیے موت یاد نہیں دلانا، کیا تمہارا موت پر یقین نہیں رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے داڑھی کے اندر کیا ہو گیا، تھوڑے سے سفید بال، یہ دیکھ کر مجھے موت کیا ہوتی یاد آتی۔ کسی نے کہا کہ بھائی موت ہوتی ہے تو موت اشارے دے تو ہم تیاری کریں، موت اگر اشارے دے تو ہم تیاری کریں۔ تو ملک الموت نے ان سے کہا کہ تمہارے بالوں کا سفید ہونا ایک نشانی ہے، تمہارے دانتوں میں ڈھیلا پن آنا یہ نشانی ہے، آنکھیں کمزور ہونا یہ نشانی ہے۔ آج کل 40 سال کے بعد سب لوگوں کی تقریباً آنکھیں کیا ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ تمہارے زیادہ چلنے سے پیروں میں دکھنا یہ بھی موت کی نشانی ہے۔ تو ہزاروں موت کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک آ کے جاتا ہے، اب اس سے بڑی اور کیا نشانی اس کو دکھائے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، اب جیتے رہیں گے۔ موت کی تیاری کی طرف ہم قدم نہیں بڑھاتے۔ ہم کو موت کی تیاری کی طرف کیا کرنا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میت کے سلسلے میں بس اتنا کر کے فارغ ہوتے ہیں کہ 10-15 لوگوں کو جمع کر لیا علماء کرام کو اور قرآن خوانی کر لی اور ان کا قصہ ختم کر دیا، نہیں، بلکہ قبرستان بار بار جانا چاہیے۔ اللہ فزوروہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ تم کو یہ مذکر الموت ہے، یعنی موت کو کیا کرتی ہے، یاد دلاتی۔ قبرستان میں جانا ہے، اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں، لیکن اس میں بار بار ہم کو اپنے جا کر رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ وہ محتاج ہے، وہ پریشان ہے، وہ اپنے جو حالات ہے اس سے جھوج رہے ہیں۔ اگر ہم ایک مرتبہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ یاسین پڑھے تو ان کو کیا ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ کا کام نہیں کہ قرآن خوانی کر لی اور معاملے کو کیا کر دیا، رفع دفع کر دیا۔ اور بہت سارے علماء کرام جو مروجہ قرآن خوانی، میت پر جو قرآن خوانی ہوتی ہے اس کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں۔ کیوں بدعت کہتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی وفات پر صحابہ نے قرآن خوانی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو صحابہ قرآن پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ سب کے انتقال ہوتے رہے لیکن کوئی قرآن پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ جس کو پڑھنا ہے اپنے طور پہ پڑھے اور کیا ہو جائے، چلے جائے۔ اور خاص کر کے جو گھر والے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب ہماری جو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے؟ آپ دیکھو، غور و فکر کرو کہ کسی بھی انسان کا حلیہ اور کسی بھی انسان کی شکل و صورت ایسی محفوظ نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت محفوظ ہے۔ اب یہ روایت ہے، میں اس کو مکمل پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں۔ یہ حضرت حسن کے جو ماموں ہیں ہند ابن ابی حالہ، ان کی روایت ہے۔ یہ روایت ہے عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہند ابن ابی حالہ ہے، جیسے ہر صحابی الگ الگ روایت بیان کرتے ہیں، تو ہند ابن ابی حالہ یہ حضور کی صفتیں بیان کرتے تھے۔ حضور کی آنکھ کیسی تھی، حضور کی ناک مبارک کیسی تھی، حضور کے دانت کیسے تھے، وصافا بار بار لوگوں کے سامنے بیان، چلو حضور کیسے دکھتے تھے وہ تم کو بتا دو۔ کسی نے دیکھا اور کسی نے دیکھا ہوا نقشہ کھینچ کے بتایا تو دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حُلِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، اور میں یہ چاہتا تھا، یعنی حضرت حسن چاہتے تھے کہ مجھ کو بھی کچھ بار بار کیا کرے، وہ بیان کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر میں بھی مزہ آتا ہے، اس کے ذکر میں بھی کیا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور جیسے کسی نے کہا کہ میرا معشوق اگر مجھے گالی بھی دیتی ہے تو مجھے اچھی لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ میری معشوقہ نے دی ہوئی۔ تو جب محبت میں جس سے محبت ہو اس کی صفات کا ذکر آتا ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ شان والے تھے اور بہت زیادہ مبارک تھے، بہت زیادہ شان والے تھے اور بہت زیادہ مبارک تھے۔ یتلالہ وجہہ تلال القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کس کی طرح چمکتا تھا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اطول من المربوع واقصر من المشدد عظیم الہامۃ رجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمۃ اذنیہ اذا هو وفره۔ اب یہ مکمل روایت ہے، ایک صفت ہے۔ متماسک بادق سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخد عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خصمان الأخمسين مصيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ ایک تو چاند ہوتا ہے جو شروع کا ہوتا ہے اور ایک چاند ہوتا ہے جو 14ویں کا ہوتا ہے، 14 تاریخ کو جو دکھتا ہے پورا مکمل صاف ستھرا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ لیلۃ البدر میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا اور کبھی حضور کو دیکھ رہا تھا، تو میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، حضور چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، یعنی جو چھوٹا ہے اس سے تھوڑا بڑا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا، جو زیادہ لمبا ہو اس سے تھوڑا پست۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی زیادہ بڑا بھی نہیں کہ بدنما نظر آئے، اعتدال کے ساتھ، یعنی جس طرح باڈی ہے اس اعتبار سے کیا تھا، سر مبارک تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، یعنی گھنگریالے بال جسے کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تھے، لیکن اتنے گھنگریالے نہیں کہ اس میں اگر کنگھی کی جائے تو وہ مانگ نہ پڑے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اتنے گھنگریالے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی سے اس میں مانگ نہیں نکلتی۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرمائیں، یعنی بار بار ہی بالوں کے پیچھے لگنا، اس میں وقت لگانا، یہ حضور کو بس نکل گیا فوراً سے تو وہ کیا کرتے تھے، نکال دیتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اب بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مانگ نکالتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وقت ہوتا تو پھر نکالتے، لیکن اگر وقت نہیں ہوتا تو بلا وجہ اس میں کیا نہیں، وقت نہیں لگاتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہوتے تھے، یعنی کان کی لو سے تھوڑے نیچے آتے تھے، جیسے کہ 3 مقدار اس سے پہلے بتائی گئی تھی۔ آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ، یعنی جو پیشانی ہے یہ کیا تھی، کشادہ تھی۔ آپ کے ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے، یعنی جو ابرو ہے یہ کیسے تھے، باریک تھے، زیادہ بڑے ہو تو بھی انسان بدنما نظر آتا ہے، خمدار یعنی بالکل کیا ہے لائن کے اندر، اور گنجان تھے یعنی بھرے ہوئے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، یعنی یہاں پر بیچ کے اندر بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی، یدرہ الغضب، جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تو اس کا اندازہ کیسے ہوتا کہ وہ نس پھڑکتی تھی، وہ نس کیا ہوتی تھی، ہلنے لگتی تھی، تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ وقت حضور کا کیا ہے، غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی، یعنی بیٹھی ہوئی نہیں تھی بلکہ کیا تھی، بلندی مائل تھی، اور اس پر ایک چمکدار نور تھا، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے یہاں پر کہ وہ تل چاٹ جمع ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نظر آتا تھا، نور تھا۔ ابتداء دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، یعنی نور ہے تو وہ بھی میں ناک کا حصہ ایسا لگتا تھا، لیکن جب قریب سے دیکھتا تو معلوم پڑتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیا ہے، بالکل مناسب ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی بھرپور تھی، اور بال کیا تھے، اس کے اندر گنجان تھے۔ آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی، یعنی اندر کی جو پتلی ہے وہ بالکل زیادہ سیاہ، اس سے جو سفید حصہ ہے وہ اور اوپر کے دکھتا ہے، تو ایک خوبصورتی اس کے اندر کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔
رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، رخسار مبارک کیا تھے؟ برابر تھے اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گوشت بالکل زیادہ بھر جائے یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور بالکل ہی پچک جائے یہ بھی اچھا نہیں، تو بالکل کیا تھے؟ بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی جو منہ ہے وہ زیادہ تنگ نہیں تھا، بالکل کیا تھا؟ فراخ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے۔ اب دیکھو کیا کیا بیان ہو رہا ہے، کیا کیا بیان ہو رہا ہے، اور کس نے اپنے رہنما کی اتنی بہترین یعنی اتنی ڈیپ کی چیزیں مطلب محفوظ کر کے رکھی ہو۔ آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، بالکل کیا تھے؟ آبدار، اور ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ کیا تھا؟ اب دانت کی کیفیت بھی بیان ہو رہی ہے اور دانتوں کے اندر جو فاصلہ ہے اس کو بھی بیان ہو رہا ہے۔ کتنا گہرائی سے صحابہ کرام حضور کو دیکھتے ہوں گے۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، سینے سے لے کے ناف تک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف نظر آتی ہے، یعنی جیسے صاف، یعنی کچھ لوگوں کی گردن ایسے ملی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ معلوم ہوتا ہے، یہ گردن اور یہ جو کاندھا اس کے درمیان کیا تھا؟ صاف فصل تھا۔ پھر اس کے بعد رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی، یعنی رنگ جو تھی، رنگ کے اندر گردن کیسی تھی؟ چاندی کی طرح صاف ستھری۔ آپ علیہ السلام کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پر گوشت تھے، یعنی کسی جگہ گوشت کم نہیں تھا، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا گوشت چاہیے اتنا مکمل گوشت تھا۔ اور بدن گھٹا ہوا تھا، گھٹا ہوا مطلب بالکل مضبوط ایسا محسوس ہوتا تھا۔ پیٹ اور سینے مبارک ہموار تھا، پیٹ اور سینہ ہموار تھا، یعنی کیا تھا؟ برابر تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ یہ بھی مرد کی مردانگی ہے کہ اس کا پیٹ اور سینہ برابر رہے اور سینہ تھوڑا سا نارمل کیا ہے؟ وہ پھیلے۔ وہ آج کل کے وہ ہمارے جیم والوں کی طرح نہیں کہ یہ ڈبل ہی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ ڈبل ہی ہو گیا، تو ان کے لیے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ نمونہ ہی دکھتا ہے مارکیٹ میں جب آدمی آتا ہے نا ویسا، تو وہ کیا دکھتا ہے؟ نمونہ لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر، لیکن سینہ کیا تھا؟ تھوڑا سا فراخ تھا۔ دونوں مونڈوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا، یعنی یہ دونوں مونڈے ہیں بالکل ایسے ملے ہوئے نہیں، زیادہ اس کے اندر فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلا تھی، یعنی ہڈیاں جو یہاں کی یہ مضبوط معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا تھا، یعنی حضور کا کپڑا زیادہ نہیں ہٹاتے تھے، لیکن اگر ہٹ جائے تو کیا ہوتا تھا؟ روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ پھر اس کے بعد ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی، ناف اور سینے کے درمیان کیا تھی؟ ایک لکیر کی طرح باریک سی ایک لکیر تھی بالوں کی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینوں مبارک کے جو بالا حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، وہاں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے۔ نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پر گوشت تھے، ہتھیلیاں اور جو قدم ہے اس کا حصہ کیا تھا؟ پر گوشت تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی، یعنی زیادہ باریک بھی نہیں اور زیادہ لمبی حساب میں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، جو تلوے کا حصہ ہے وہ کیا تھا؟ گہرا تھا، اور قدم ہموار تھے، یعنی کیا تھا؟ برابر تھا، ایسا اونچ نیچ نہیں تھی قدم مبارک میں، کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا۔ فوراً پانی اگر ڈال دیا تو فوراً ابھی برابر ہے تو اس سے کیا ہو جاتا؟ پانی فوراً نیچے چلے جاتا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جا کر قدم زمین پر رکھتے، یعنی آج جو ہم لوگ گر جاتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ ڈھیلا قدم رکھتے، مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، اور ایسا رکھتے کہ آہستہ، ایسا بھی نہیں کہ اب زور سے اٹھائے تو زور سے ہی رکھتے، آہستہ سے اس کو رکھتے، اور ایسا چلتے کہ جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، کوئی پہاڑ سے اتر کے کیا ہو رہا ہے؟ نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم تھے، یعنی لمبے لمبے قدم رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ بھائی خرامہ چل رہے، بلکہ کیا تھے؟ تیز رفتار، یعنی ہماری طرح خرامہ نہیں، بلکہ تیز رفتار چلتے تھے اور ذرا لمبے لمبے قدم رکھتے، چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے، یعنی نیچے کی طرف آ رہے۔ جب کسی طرح توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر متوجہ فرماتے، یعنی اس سے بھی بات کر رہے، اس سے بھی بات کر رہے نہیں، ان کی بات مکمل ہو گئی پھر پورا ادھر پھر جاؤ، ان سے بات کرو، ان سے بات کرنا ہے تو ادھر نہیں دیکھنا، پھر ان کی طرف پورا دیکھنا۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی، یعنی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ادھر ادھر ایسا نیچے اوپر دیکھنا نہیں، بلکہ نیچے رہتی، اور آسمان سے زیادہ آپ کی نگاہ کیا رہتی تھی؟ نیچے رہتی تھی۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، تو وہی کے انتظار میں بعض دفعہ حضور آسمان کی طرف بھی کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو صحابہ کرام کو آگے رکھتے اور اپنے آپ کو کیا کرتے؟ بیچ میں یا پیچھے رکھتے، اور صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے؟ آگے چلتے۔ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ،
اور سلام کرنے میں حضور سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. آج سلام میں ہم سے زیادہ پیچھے کوئی نظر نہیں ہے، اور حضور سے سلام میں کوئی لے جائے سبقت. جیسے مولانا اعجاز علی ہے دیوبند کے، ان کا ریکارڈ بنا ہوا ہے کہ کسی نے ان کو پہلے سلام نہیں کیا. انہوں نے ایک کتاب نور العزا کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، وہ ہم کو پڑھائی گئی کتاب. ان کے بارے میں کہتے ہیں مولانا اعجاز علی، ان کو پہلے سلام کسی نے نہیں کیا. ان کو اگر پہلے سلام کوئی کر دے تو ان کو افسوس ہوتا، یار حضور پہلے سلام کر اور میں ادھر پیچھے پڑ. تو یہ سلام کی عادت بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، عادت ہے، اخلاق ہے، چہرہ ہے، ناک ہے، دانت ہے. اب اس پیارے چہرے سے اور اس پیاری رنگت سے محبت نہیں کرے اور آئی لو محمد نہ کہے تو اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں ایسی رنگت کو چاہنے پر، اور ہم فدا ہے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کو اللہ نے دنیا میں سب سے انمول، سب سے ادب، سب سے نمونہ اور سب سے اعلیٰ اور بالا پیدا فرمایا. وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حسن یوسف پہ کاٹی گئی انگلیاں، میرے محبوب پر تو دل ہی کٹے، میرے محبوب پر تو دل ہی کٹے. شاہ نرالی عجب تیرا کردار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے 100 گنا بڑے ہوئے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، ان کے چہرے کو پڑھیں، ان کی زندگی کے اندر جو احادیث انہوں نے بیان کیے اس کو جانیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے ابھی حالات ہوئے اس کے اندر جو غریب لوگ ہیں خصوصاً، اور جن لوگوں کو بہت زیادہ ایسا ہے کہ بھائی وہ ابھر نہیں سکتے بغیر مدد کے دوسرے کے، ہم ان کی کیا کریں، مدد کریں. اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تو اجتماعی طور پہ کریں. اجتماعی سیٹ اپ ہمارے یہاں جلدی بنتا نہیں ہے. انفرادی طور پر اپنے جتنے پیسے دے سکتے اتنے ان کو کیا کرے، رقم دینے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو